بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوان حیات شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ الرحمہ۔ ہو تم محبوب ربانی بہاؤالدین ملتانی، ہو تم محبوب ربانی بہاؤالدین ملتانی، تمہارا کون ہے ثانی بہاؤالدین ملتانی۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایا روحانی شخصیت شیخ شیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ الرحمہ کی بھی ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا عبار بن اسود ہاشمی کرشی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ بروز جمعہ کوٹ کروڑ ضلع لیا صوبہ پنجاب پاکستان میں 27 رمضان المبارک 566 ہجری مطابق 3 جون 1171 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید وجیہ الدین تھا اور والدہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ آپ بہت ذہین اور مضبوط حافظے کے مالک تھے۔ چھوٹی عمر ہی میں قرأت سبع کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر مقامی علماء کے پاس کتب پڑھنے لگے۔ ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر ان حالات میں بھی حصول علم کا شوق برقرار رہا، جس کی تسکین کے لیے خراسان، بلخ، بخارا، بغداد، دمشق، سمرقند، یمن اور موصل کا سفر کیا اور 5 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، اور شیخ کمال الدین محمد یمنی جیسے نامور عالم سے حدیث پڑھی۔ ان دنوں آپ کے پاس 2000 سے زائد کتب تھی۔ آپ نوجوان عالم کے ساتھ متقی و پرہیزگار نوجوان کے طور پر مشہور تھے اور لوگ آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہا کرتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ بغداد پہنچے اور سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کی اور محض 17 روز میں آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اس پر پرانے مریدین نے اعتراض کیا تو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تم تر لکڑی کی مانند ہو جسے بڑی مشکل اور دیر سے آگ پکڑتی ہے، جبکہ بہاؤالدین خشک لکڑی کی طرح ہیں جس کو آگ جلد پکڑ لیتی ہے۔ پھر شیخ شہاب الدین نے مریدین کو ایک ایک کبوتر دیا اور فرمایا، اس کو ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد سب ذبح کیے کبوتر لے آئے اور شیخ بہاؤالدین زندہ کبوتر واپس لائے۔ مرشد نے وجہ پوچھی تو فرمایا، کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ سن کر اعتراض کرنے والوں نے شرم سے گردن جھکا لی۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ملتان جانے کی ہدایت فرمائی۔ 615 ہجری میں آپ ملتان تشریف لائے اور وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی آپ کی مجلس میں آتے اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے لوٹتے۔ آپ نے ملتان میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ اقامتی ادارہ تھا جہاں رہائش، کھانا، تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ آپ کی پرخلوص محنت کی وجہ سے
یہ ادارہ دیکھتے ہی دیکھتے جامعہ یعنی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس مدرسے نے ایسی شہرت حاصل کی کہ عراق، شام اور حجاز تک سے طلبہ وہاں آنے لگے۔ اس مدرسے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں طلبہ کو دینی علوم کے ساتھ دیگر علوم و فنون بھی سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ ایک کارآمد شہری بن کر معاشرے میں کردار ادا کر سکیں۔ آپ کی بہت زیادہ تعلیمی خدمات کی وجہ سے ملتان یونیورسٹی کا نام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی رکھا گیا ہے۔ آپ کے جامعہ سے بڑے بڑے عالم اور مبلغ تیار ہوئے۔ پھر ان مبلغین کے ذریعہ سے سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، افغانستان، بنگال سے لے کر چین، انڈونیشیا، ملیشیا، جاوا، سمائرہ، فلپائن، برما تک دین اسلام کی روشنی پہنچی۔ لاکھوں افراد آپ کی کوششوں سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے، جبکہ جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی آپ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ آج بھی سندھ کے لاکھوں ہندو خود کو آپ کا مرید قرار دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ محض صوفی یا دینی مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ عوام کی فلاح و بہبود پر بھی بہت توجہ دی۔ عوام کی معاشی حالت میں بہتری کے لیے زراعت اور تجارت کو ترقی دی۔ اس مقصد کے لیے مختلف علاقوں میں نہریں کھدوائیں اور کنویں بنوائے اور بڑے پیمانے پر درخت لگائے۔ آپ کا دور ناصر الدین کا بادشاہ اور سلطان التمش کا تھا۔ سلطان التمش کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ان کی درخواست پر آپ نے شیخ الاسلام کا منصب قبول کیا، جو حکومتی سطح پر سب سے بڑا مذہبی عہدہ تصور کیا جاتا تھا۔ آپ نے حکمرانوں سے تعلقات کو ذاتی فوائد سمیٹنے کی بجائے خلق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کیا۔ جب دہلی کے لیے روانہ ہوتے تو راستے میں لوگ اپنے مسائل سے متعلق درخواستیں دیتے جاتے جن سے تھیلے بھر جاتے، اور آپ بادشاہ کے پاس جا کر پہلے ان درخواستوں کے معاملات حل کرواتے۔ آپ کو وراثت میں بہت دولت حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے اس دولت کو تجارت میں لگایا جس سے مال میں اضافہ ہوا۔ آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ رہائش کے لیے محل نما مکان تھا، بہترین لباس پہنتے تھے۔ مالی کشادگی کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک بار قحط پڑا تو آپ نے حکومت کو بڑے پیمانے پر گندم فراہم کی اور گندم کی بوریوں میں سونے کے سکے ڈال دیے۔ تاہم اس کے باوجود مزاج میں بہت تواضع اور انکساری تھی۔ 90 برس سے زائد عمر ہونے کے باوجود مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھتے، رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر فجر تک عبادت میں مشغول رہتے، نماز کے بعد کافی دیر تک تلاوت کرتے۔ آپ نے 7 صفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1261 عیسوی کو ملتان میں 96 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزاج فن تعمیر کا شاہکار ہے اور مرجع خلائق ہے۔ آپ نے 2 شادیاں کی جن سے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں میں حضرت مخدوم صدر الدین عارف علیہ الرحمہ اور ان کے صاحبزادے شاہ رکن عالم نے بہت شہرت پائی۔